کیا عبادت کے پیسے ہوتے ہیں، اس کے پیسے تو کیا اپنے بچوں کو گھاس کھلائیں؟ پوری دنیا کو آپ نے جا کے ہنسایا، الگ الگ لوگوں کو. کیا ایسے بھی لوگوں کو ہنسایا جو کان سننے سے قاصر ہیں، بہرے بیچارے، ان کو کبھی الگ الگ لوگوں سے مراد تمہارے کیا جاپانی چائنیز کو نہیں ہنسایا؟ یہ ذہن رکھنا. اچھا، مطلب ہے جو اردو بول سکتے ہیں، اردو سمجھ سکتے ہیں، ہندی بول سکتے ہیں، ہندی ان کو ہنسایا. بات یہ ہے کہ وہ جو سنتے نہیں ہے نا، وہ شاید لپ سنگ سے پکڑ لیتے ہوں کامیڈی کو، سلیپسٹک کامیڈی، گونگی کامیڈی جو مسٹر بین، چارلی وہ لیکن ہم نے تو وہ کی نہیں آج تک، میں نے نہیں کی. اچھا، لیکن مجھے کئی ایک مال میں ملتے ہیں، وہ بیچارے جاب کرتے ہیں اور وہ سن نہیں پاتے اپنا اور بول نہیں پاتے، تو وہ مجھے پہچانتے ہیں. تو میں بڑا حیرت میں پڑ گیا کہ میں نے کہا یار یہ نہ بول پاتے نہ سن پاتے ہیں. جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ تو چلو آواز سن کے انجوائے کرتے ہیں. ہمارے ڈرامے میں ایسے بھی جو بینائی ان کی نہیں تھی، نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن انہوں نے ڈرامہ سنا، بیٹھ کے سنا. ان کو یہی کہیں گے نا سنا تو ہنستے تھے وہ. لیکن یہ کیسے؟ تو وہ مجھے دیکھ کے ہنستے بھی ہیں. تو میرا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی، جب اللہ تعالیٰ یہ سینس چھین لیتا ہے نا، نہیں دیتا ہے، تو اللہ کوئی ایک الگ سے حص دے دیتا ہے ان کو، بولنے والوں کو، نہ بولنے والوں کو، نہ سننے والوں کو. شکیل صدیقی جیسا بڑا فنکار، اسے بنانے میں آپ نے کہا ہے اکثر اپنے انٹرویوز میں عمر شریف اور معین اختر کا ہاتھ ہے. کیا کوئی ایسا مشہور و معروف کامیڈین جسے شکیل صدیقی نے بنایا؟ نہیں، میں کسی کو، میں ابھی خود بننے کے پروسیس میں ہی ہوں. ابھی اور 40 سال لگیں گے مجھے بننے کے لیے. مطلب میں کسی کو بنا کے لے کے آئے ہیں. اچھا، بناتا کوئی کسی کو نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ میری جو ترقی میں ہاتھ ہے وہ معین بھائی عمر شریف کا ہے. بناتا صرف اللہ کی ذات ہے. اگر یہ بنانے کی فیکٹری بن جائے نا، تو جتنے بھی سیٹ ہیں نا دنیا کے بڑے بڑے مل آنر اور یہ وہ سارے، یہ اپنے اپنے بچوں کو بنا دیں پیسہ لگا کے. یہ تو جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہی بنتا ہے. تو اس کو سپورٹ میں کہتا ہوں، معین اختر، عمر شریف نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہمیں آگے لے جانے میں. ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں بنانے والی ذات اللہ کی ہے. بالکل بالکل ایسے. اس کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا ہے. شکیل بھائی، کہا جاتا ہے سینئرز اپنے جونیئرز کو بولنے نہیں دیتے، خاص طور پہ اسٹیج پہ. اس کی کیا وجوہات ان میں سے ہیں جو میں بتانے لگا ہوں کہ کیا بولنا ہے، جو بھی بولنا ہے مجھے بتا دیں، میں خود بول دیتا ہوں؟ نہیں، وہ سینئر یہ نہیں بولتے تھے. دیکھیے، شاید وہ ہماری بہتری کے لیے منع کرتے ہوں. منع تو کیا گیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کو جان دینی ہے، منع تو ہمیں کیا گیا ہے. جب ہم جونیئر تھے، اب تو ہم بھی بہت پھٹے پرانے ہو گئے، تو روکا تو گیا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں پانی اور ٹیلنٹ رکتا نہیں ہے، بند توڑ کے نکل جاتا ہے. آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ایسا کس کو دیکھتے ہیں عمر شریف صاحب کے بعد آپ، کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ضروری بات تم سے کہوں کہ ابھی معین بھائی بھی چلے گئے دنیا سے، عمر بھائی بھی چلے گئے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس جیسا پیدا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. بالکل. یہ اللہ سے، آپ اللہ سے ڈائریکٹ پنگا ہے یہ آپ کا. آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. اوہ استغفر اللہ. یہ نہیں ارے یار، تم انسان چھوڑو، اللہ تو یہ ایک جیسا نہیں بناتا ہے. تھمس آگ کی پتلی نہیں بناتا ہے ایک جیسا. اللہ تو اتنا بڑا کریٹر ہے، میں اس سے بہتر. ہاں، تو اس سے بہتر ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن آ جائیں گے. ابھی نظر نہیں آ رہا. آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمر بھائی کے بعد کوئی ابھی نظر ایسا نہیں آ رہا جو ان کی سیٹ. ہاں، نہیں آ رہا، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. عمر شریف کو اللہ نے ایک ہی پیدا کیا تھا. اب کوئی آئے گا تو ہو سکتا ہے عمر شریف سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی وہ ہے، شان ہے. اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہے نا، اپنی چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا ہے. واہ واہ. ہم آپ ریپیٹ کرتے ہیں. آج یہ پہنا جیکٹ، کل بھی پہن لو گے. نہیں، کل نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے. بجٹ اچھا ہے، یہ 4 دن بعد پہن لو گے. ریپیٹ کرو گے نا. کل ایسے مانگ بنائی تھی، آج بھی ایسے ہی بنایا ہے نا، ریپیٹ کیا ہے نا. واہ. تو ہم آپ ریپیٹ کریں گے. اللہ اپنی چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا. اللہ کی شان ہی ہے. شکیل بھائی، انگریزی میں کہتے ہیں وی کین چوز آور فرینڈ بٹ وی کانٹ چوز آور نیبر. مطلب ہم دوست تو پسند کر سکتے ہیں، پڑوسی نہیں پسند کر سکتے. پڑوسی ہمارے کیسے ہیں؟ ہمارے جو پڑوس میں بہت اچھا آدمی عبداللہ. اچھا، میرا عبدال رہتا پڑوس میں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا پاکستان کا میچ دیکھتا ہے، انڈیا کا دیکھتا ہے؟ وہ دونوں جگہ کا دیکھتا ہے. دونوں جگہ کا دیکھتا ہے نا. اور انڈیا پاکستان کا تو بہت دیکھتا ہے. کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ پاکستان کو. عبدال ہے یار اس کا نام. عبدال ہے. اچھا، میں پاکستان کا نیبر بات کر رہا ہوں. آپ میں کہتا پڑوسی ہمارے نیبر میں بہت سارے ملک ہیں. ایک ہندوستان نہیں ہے، افغانستان ہے، اپنا انڈیا پہ آ جائے. شکیل بھائی میں بتاتا ہوں، چائنا ہے. یہ ہمیں سب کو، میرا یہ میسج ہے کہ سب کو بنا کے رکھنا چاہیے نیبر کو.
کیونکہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے یہاں کوئی مرتا ہے نا تو آپ کا پڑوسی پہلے آتا ہے، لندن امریکہ سے 2 دن 3 دن بعد آتے ہیں لوگ، کیا خوبصورت بات ہے نا، واہ واہ، وہ 2-3 دن بعد، لیکن آپ کا پڑوسی پہلے پہنچتا ہے. صحیح، پڑوسی بدلا نہیں جا سکتا، اٹھا کے پھینکا نہیں جا سکتا. یہی بات نا جو میں نے کی ہے، بالکل صحیح. ہاں تو پڑوسیوں سے آنا چاہیے. یا دنیا میں اتنی 2 نمبر چیز بنتی ہے، میں کہتا ہوں یہ بارود اسلحہ 2 نمبر بننا شروع ہو جائے، چلے ہی نہ. شکیل بھائی، کپل شرما شو پاکستان میں تمام بڑے بڑے کامیڈینز اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کانسیپٹ تھا، ہمارا کانسیپٹ تھا. یہ کس کا کانسیپٹ تھا مجھے یہ بتا دیں، آپ بتا دیں. میرا ایک شو تھا جس کا نام تھا بنو تیرے ابا کی اونچی حویلی، ٹھیک ہے. اس کا کانسیپٹ تھا فیصل، وہ آج کل امریکہ میں ہے، وہ لے کے آیا تھا، اس کا ہوسٹ میں تھا. اچھا ہمارا کیا کانسیپٹ تھا؟ یہ میں نے دیکھا ہے معزز خواتین و حضرات، وہ جو 3-4 باپ بیٹا بہن بھتیجا بھائی، نوکر، ہاں سمجھ گیا، نوکر، ایک بہن جس کی شادی نہیں ہوئی، ایک بیٹی، اور میں خود جو رنڈوا. ہمارا بھکڑ خاندان ہوتا ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں، ہم کھانا بھی پڑوسی سے منگا. یہی کانسیپٹ تھا تقریباً ملتا جلتا، ٹھیک ہے نا. اس کو تھوڑا سا، کیونکہ کپل شرما بہت ذہین آدمی ہے، آرٹسٹ بھی اچھا ہے. یہ وہیں سے اس نے دیکھا ہے میرے خیال میں بھی دیکھا ہو. اچھا آپ کلیم نہیں کر رہے لیکن یہ چیز وہی ہے، وہی ہے. میں وہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس نے پہلے یہ بنی ہے. بالی ووڈ ہنگامہ میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات بولی تھی کہ یہ کانسیپٹ امرتسر سے ہمارے پلیز ہوتے تھے، وہاں سے ہم لے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ وہاں کا ہو کچھ یہاں کا ہو، لیکن وہ آرٹسٹ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کام کرنا آتا ہے اور اچھا فنکار ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں عزت دوں اس کی عزت کرو، تو ہمیں چاہیے ہم اس کی عزت کریں. نہیں بالکل بنتی ہے، کیونکہ وہ شکیل بھائی یہاں پہ کچھ لوگوں، میرے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ بہت رسپیکٹ دیتا ہے اور ٹیلنٹڈ بہت ہے، وہ یہ ذہن میں رکھنا. نہیں بالکل، وہ تو ظاہر ہے. آپ اللہ اگر نے اس کو عزت دی لکھا ہوا بھی اچھا بول رہے ہو، نہیں وہ اپنے پلے سے ہی بولتا ہے، وہ تب بھی بڑی بات ہے. میں پلے سے ہی سمجھتا بولتا ہوں ہے. لکھا ہوا اس نے حق ادا کر دیا، میں تو سمجھتا ہوں پلے سے ہی اچھے ٹائم بولتا ہے، پلے سے ہی اچھے ٹائم میں. لیکن شکیل بھائی کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ، دیکھیں میں عوامی بات کر رہا ہوں، عوامی تاثر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار وہ ہمیں کریڈٹ نہیں دیتا. اس نے آج تک عمر شریف صاحب کو نہیں بلایا کس پہ اپنے شو میں. کیا خیال ہے، بلانا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں بولا ہو، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، مجھے نہ پتہ ہو. ہم ایسے تو کلیم نہیں کر سکتے نا. عمر بھائی کو، عمر بھائی چلے گئے، سے بھی ڈائریکٹ تعلق میں، آپ بھی تعلق میں، میرے بہت زیادہ تعلق ہے، لیکن ہو سکتا ہے بلایا ہو. اور ابھی بھی اس کی جواد سے بات چیت چل رہی ہے کہ کوئی ابو کا کوئی ایسا اسکرپٹ لاؤ جس کو ہم عمر شریف کو ٹریبیوٹ دے سکیں. ایسی بات اس نے کی مجھ سے، جواد نے، بیٹے نے کی ہے. یہ ایک لیٹسٹ ہیڈ لائن ہے جو شکیل بھائی دے رہا ہے. یہ بیٹے نے بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جواد نے بتایا کہ وہ کانٹیکٹ کیا اس نے کپل نے. شکیل بھائی انڈیا میں جتنا بھی آپ نے کام کیا ان میں سب سے ہائی لائٹڈ اور اچھا کام اور کھل کے کام جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں ہر جگہ کھل کے کیا ہے، کھل کے کیا، وہ کون سا ایک پروجیکٹ؟ سارے یہ آج کل یہ جو لاسٹ آپ نے روسٹنگ کا کیا ہے، نائٹ بچاؤ وہ بھی ہے، کامیڈی سرکس بھی ہے، کامیڈی کلاسز بھی ہیں، بہت سارے. کامیڈی کا بادشاہ کون، وہ بھی ہے. مجھے روکا نہیں انہوں نے. دیکھیے پتہ ہے کیا ہے، اگر مجھے روکا ہوتا تو میں 12-13 سال کام تھوڑی کرتا. میں 2007 میں گیا تھا اور 2016 میں آیا سمجھے ایک طرح سے. مجھے روکا نہیں کبھی انہوں نے، اور مجھے پاکستان میں بھی کسی نے نہیں روکا. میں اپنے جس طرح سے یہاں کرتا تھا وہاں کرتا ہوں. تھوڑا سا ان کا سسٹم یہ ہے کہ ان کا ذرا ہیوج ہے، وہاں پہ ریہرسلیں بہت ہوتی ہیں، 5 ریہرسلیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں وہی چیز کریں، اتنی ہی ریہرسل کر کے اس سے اچھی بنیں گی. بات یہاں کے ٹائم کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستانی آرٹسٹ اور انڈین ٹیکنیشین یہ ملاپ ہے، اگر یہ جڑ جائیں تو کام بہت اچھا ہوگا. یہ بات ہے. ہاں وہ ٹیلنٹ اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ تو بہت اچھا پالش کرتے ہیں. بات ہے کہ پاکستان کو بھی ٹیلنٹ مل جائے تو ہمارے تھوڑا سا ٹیلنٹ مار بھی دیتے ہیں، کھینچا جاتا ہے. ہاں مارتے، مطلب اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے. پتہ ہے یہاں پہ اگر ایک آرٹسٹ ہے رفیق نامی، رفیق پلمبر، ہاں کوئی بھی ایگزامپل، ایک رفیق بہت اچھا آرٹسٹ ہے، وہ لیتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اب رفیق کو بولا کہ بھائی ہمارے یہاں کاسٹ کرنا تم کو، تو اس نے کہا میں 1.5 لاکھ روپیہ پر ڈے لوں گا، یہ 1.5 لاکھ روپیہ پر ایپیسوڈ لوں گا. تو اب وہ سوچتے یار یہ 1.5 لاکھ بہت مانگ رہا ہے، تو رفیق جیسا 20,000 کا ڈھونڈ لو. اب وہ ڈھونڈتے ہیں رفیق جیسا کون ہے. اس کا حضرات بالکل ڈٹو بات ہو رہی ہے، یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے. اب وہ رفیق جیسا ڈھونڈتے ہیں، رفیق جیسا ڈھونڈ لو. تھوڑا انڈیا میں کیا ہے کہ اگر اس 1.5 لاکھ مانگ رہا ہے، ضرورت ہے اس کی، اس کو 2.25 لاکھ دے دو. او ہو سچ بول رہا ہوں. بہت سارے کو مرچیں بھی لگ جائیں تو لگے. نہیں صحیح ہے. دیکھیں جو بات ہے، اللہ کو جان دینے، نہ امریکہ کو دینے، نہ رشیا کو، نہ انڈیا کو، نہ کہ پاسپورٹ کی ویلیو امریکہ سے بنتی ہے اور آرٹسٹ کی ویلیو انڈیا سے بنتی ہے. یہ بات صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے. پاسپورٹ کی ویلیو امریکہ کی ویزے سے بنتی ہے، ہاں ظاہر ہے، اور آرٹسٹ کی ویلیو انڈیا کے ٹھپے سے. ہاں ظاہر ہے. کیا کریں، ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. شکیل بھائی آپ کو کوئی آفر ہوئی ہو انڈیا میں کہ یار یہیں نیشنلٹی لے لو عدنان سمیع کی طرح؟ بہت ہوئی. سچی بتائیے، اور کس نے کی وہ بھی بتا دیں. منسٹروں نے کی، بی جے پی، مطلب 1-2 تھے، مطلب ایسے ہی نام لے دیں.
ایک دفعہ منوج تیواری جو وہاں کے मनोज तिवारी या मनोज बाजपेयी, نہیں تیواری وہ ہے منوج किस तरह تیواری बोलता है? وہ فلموں کا وہ بھی है मनोज बाजपेयी मनोज बाजपेयी होगा, अगर वो पॉलिटिक्स में है तो वो Politics. मनोज बाजपेयी. نہیں मनोज तिवारी है मनोज तिवारी श्योर है. हाँ, अच्छा, उसने वैसे- क्या ऑफर दी? جو یہ مانگنے وہ بھوجپوری فلموں کا ہیرو ہے ठीक है. اس نے کہا کیا شکیل بھائی آ جاؤ ادھر ہی آ جاؤ ہندوستان ہم کروا دیں گے سب میں نے کہا نہیں یار میں اپنی ماں سے وفا نہیں کروں گا تو تمہاری ماں سے کیسے وفا کروں گا वाह 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 वाह. ہے نا تو اس لیے میں نے کہا ہم ایک دوسرے کی ماں کا احترام کریں یہ بہت ہے दूर से सलाम करें, نہیں سامنے سے بھی सामने से दूर से सलाम करें, ہاں यही احترام काफी کریں है. احترام کریں سلام क्या کریں. खूबसूरत बात है. ہمیں ایک دوسرے کے ملکوں کے احترام کرنا چاہیے ایک دوسروں کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے शकील भाई, पेमेंट का कंपैरिजन किया چھوڑ जाए, دے یار بہت زمین آسمان पेमेंट فرق. का जमीन आसमान का, देखिए वैसे लोगों को पता है, लेकिन अगर आप फिगर्स में बता दें فیگر ना, نہیں بتا سکتا लेकिन मतलब 6 छोड़ डिजिट या देना. 60 डिजिट, چھوڑ دینا بس زمین آسمان بتا دیا نا کافی ہے जमीन आसमान کافی ہے इतनी. ہاں اتنا ہے ये बात, तो ये आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर دیکھیے یہ پاکستان جو ہے نا میں ہمیشہ ایک بات بہتر ہو کہتا جائے ہوں. گا؟ ہاں نہیں پاکستان میں جو ہے نا جتنے مسائل ہیں نا اس حساب سے اچھا کام ہو رہا ہے وسائل جتنے ان کے پاس ہیں اچھا. مسائل بہت ہیں وسائل جتنے ہیں نا اس فارمیٹ میں رہ کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے لوگ ان کو سلام کرنا چاہیے. اب وہاں پہ 100 کروڑوں میں فلم بنتی ہے تو اب 150 کروڑوں میں فلم بن رہی ہے 100 کروڑوں میں بن رہی ہے آپ 8-10 کروڑ سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا یار. शकील भाई, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हमारे कॉमेडियंस की भी गलती है? वजह यह है कि जिस कॉन्सर्ट में आतिफ असलम सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, क्या हमारे उमर शरीफ साहब को उस कॉन्सर्ट में आतिफ असलम से ज़्यादा पैसे मिले? یہ تو پھر بھی اب بہتر ہو گیا ہے اور یہ دیکھو اس میں بھی بولیں گے نا یہ لافٹر شو کہاں شروع ہوا انڈیا میں کامیڈین کو لے کے انڈیا میں شروع ہوا نا یہ کانسیپٹ پاکستان میں ایک چینل نے کیا ہے اور پاکستانی کامیڈین کو بیس بنا کے چیز کو اٹھایا. ہاں ٹھیک ہے نا مقابلہ کرا کے یہ کرا کے اس کے بعد کامیڈین کی عزت بڑھ گئی ورنہ کامیڈین پوری دنیا میں پاکستان انڈیا میں دونوں میں اچھا, دونوں میں کامیڈین فلر ہوتے تھے کہ 3 سنگر گا چکے اور 15 منٹ کے لیے کامیڈین بھیج دو ریلیف کے لیے کہ گانا سن کے تھک گئے ہوں گے تو اب تھوڑا ہنسی ایک فلر ہوتا ہے. سمجھ گیا. پھر ایک زمانہ آیا کہ سنگر فلر بن گئے بیچ میں ایک سنگر 5 کامیڈین یہ میں نے شو کیے وہ ایک کون تھا فلر؟ مطلب کوئی بھی سنگر لے لو اچھا, نام نہیں لے رہا کوئی بھی سنگر لے لو بڑا مشہور و معروف. معروف بھی مشہور بھی اور وہ بیچ میں 1-2 گانے گائے اس نے پھر آخر میں 1-2 گانے گائے باقی کامیڈی ہوتی رہی تو یہ وقت بھی آیا. اب کامیڈین کی پھر بھی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. کوئی دیکھیں عزت اللہ کے ہاتھ میں وہ جتنا دینا چاہے اتنا ہی دیتا ہے. کیا پبلک پہ ہاتھ میں تھوڑی ہے وہ تو نہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں نہ بے عزت کر سکتے ہیں کیا خوبصورت, کیونکہ اللہ نے یہ 2-4 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوا نا یہ تو دنیا تہش نہش ہو جاتی. کیا خوبصورت. روزی رزق روٹی عزت یہ سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے سکون اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. شکیل بھائی, ایک آپ کامیڈی کا وہاں مقابلہ جیتے تھے جس میں مجھے یاد پڑتا ہے جاوید اختر جج تھے, شیکھر سمن تھے اور سروج خان. استادوں کا استاد استادوں کا استاد. اس میں کپل شرما کو آپ نے بیٹ کیا تھا. سب بہت سارے تھے. کپل شرما بہت کیونکہ ایک سارے ہائی لائٹڈ نام ہے اس لیے, اور بھی ہائلائٹڈ تھے چندن تھا راجیو ٹھاکر تھا لالا تھا کپل کو فائنل میں کاشف بیٹ کیا خان تھا آپ نے. یہ سب فائنل جیتے ہوئے ایک شو جیت کے آئے تھے سارے. اس میں باقاعدہ آپ کو گاڑی بھی انعام میں ملی تھی. نہیں اس میں 20 لاکھ روپے ملے تھے وہ انڈیا باقاعدہ ملے تھے یا جس طرح یہاں تو نہیں 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 اعلان ہو بھائی جاتا ہے نا, نہیں وہاں نہیں ہوتا یہ سب وہاں دے دیتے ہیں. ہاں یہ معزز خواتین و حضرات آپ یقین کریں استادوں کا استاد میں جب شکیل بھائی نے پرفارم کیا تھا اور ہمارا دل اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اتنا خوبصورت پرفارمنس. جاوید اختر تو جاوید اختر نام ہے نا وہ تو خاندان کے جنازے یاد کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کسی کی بھی پرفارمنس پہ ہنس نہیں رہتے, لیکن شکیل بھائی نے انہیں اپنے ون لائنر سے اتنا ہنسایا مجھے آج تک یاد ہے, بلکہ اسٹینڈنگ اوویشن ملا تھا. ہاں وہ بہت ہنستے تھے نہیں ہنستے ہیں وہ نہیں اچھی بات ہے. وہ بھی ہاں وہ دیکھو وہ ایک رائٹر ہے اس کو ہنسانا آسان نہیں ہے کسی اور ایسا رائٹر ہے کمال رائٹر ہے. شعلے فلم سے لے کے کئی فلمیں لکھ دی ٹھیک ہے نا گانے ایسے ایسے لکھ دے شاعر بھی بہت اچھے تو ان کو ہنسانا مشکل کام ہے اور وہ با مقصد کامیڈی پہ ہنستے ہیں بے مقصد کامیڈی پہ نہیں. شکیل بھائی جتنے بھی ڈرامے آپ لوگوں نے آج تک کیے وہ عمر شریف صاحب اس میں موجود تھے. نہیں اس کے علاوہ الگ بھی کیے الگ بھی کیے بہت سارے کیے لیکن ان میں سے ایک ڈرامہ جس میں عمر شریف صاحب نہیں تھے اور وہ سپر ہٹ ہوا تھا سب کا بھلا سب کی خیر. نہیں بہت سارے ہمارا ایک ڈرامہ تھا ہم ساتھ ہیں ایسے کچھ ڈرامہ. اس میں عمر شریف صاحب نہیں تھے. نہیں وہ عمر بھائی الگ کر رہے تھے ہم الگ کرتے میں سکندر اور لالا میرا لکھا ہوا کھیل سب تھا. کا بھلا سب کی خیر تو سپر ہٹ گیا تھا. بہت سارے ہیں ڈرامے دیکھیے
عمر بھائی سے پہلے بھی بہت چیزیں سپر ہٹ گئی تھی, ان کے بعد بھی جائیں گی, ان کے اب نہیں بالکل ایسے ہی ہے دنیا میں کا دیکھیے دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ ان کا کام یوں وہ جڑتا ہے, عمر بھائی نام کا تو ایک جڑتا ہے. الگ شکیل کام بھائی تھا نا, عمر بھائی کا ایک الگ کام تھا. دیکھو دنیا میں ایک بات یاد رکھنا, کیسے زمین کھا گئی, بڑے بڑے لوگ کھا گئی, لوگوں نے کہا یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے روکتا تھوڑی ہے, دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, آج ہم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور ڈاکٹر آئے جو ان سے بہت بڑے ہوں, تو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. بے شک ایسے تو یہ دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. بات یہ کہ ان سے ہٹ کے بھی بہت ڈرامے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت ڈرامے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جب کرتے تھے تو سیکھنے کا موقع ملتا تھا, جب ان سے سیکھ جاتے تھے تو اپنا بھی کر لیتے تھے. شکیل بھائی ماں کو اپنی ساری اولادیں اچھی لگتی ہیں, بالکل. مطلب جو ہمارا کانٹینٹ ہے, جو آپ نے جتنا کام کیا سبھی اچھا ہے, لیکن اگر آپ سے میں پرسنل پوچھوں پاکستان کی سطح کا اسٹیج ڈراموں میں آپ کا کون سا فیوریٹ ہے؟ ظاہر ہے اسٹیج ڈرامہ. بکرا قسطوں سے مجھے تیلی. بوم ملا, تیلی. ہاں, اور آج تک مجھے اسی نام سے جانتے کئی لوگ تو یہی بولتے. وہ میرا فیوریٹ ڈرامہ تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور جس اس سے میں مجھے کسی سے سنا تھا یہ کہ ایک ٹائم آیا تھا تیلی کی آوازیں آڈیٹوریم میں گونجتی تھی, تیلی تیلی تیلی. وہ دیکھیں ہر آدمی کا وقت آتا ہے نا یار. بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں ایک چانس دیتا ہے, ہاں. یہ نہ بولا کرو, اچھا ہر سانس ایک چانس ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ, یہ لوگ بکواس کر دیتے ہیں, کیا بات اگلی ہے. سانس نہیں ہے کیا کر لو گے, تو ہر سانس ایک چانس ہے. ہر چانس ایک چانس ہے. بہت پیاری بات بھائی, بہت اللہ تعالیٰ ایک چانس تھوڑی دیتا ہے, زندگی جی رہے یہ چانس پہ ہی جی رہے ہیں ہم, کیونکہ ہر آدمی اپنے سینے میں ایک بم لے کے گھوم رہا ہے دل کی صورت میں, کب پڑ جائے ہارٹ اٹیک آ جائے. کیا پیاری تو بات. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہم بکواس کر دیتے ہیں, جیسے ہی جیسا پیدا نہیں ہوگا اللہ میں ایک چانس دیتا ہے. اللہ تو تمہیں اتنے چانس دیتا ہے, تم اویل تو کرو. بکواس کر دیتے ہو کہ اللہ میں ایک اللہ یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو ہر لمحہ چانس دیتا ہے. اللہ میں اتنی چھوٹ دیتا ہے کہ شاید اب میرا یہ بندہ سدھر جائے, اس کو زندگی دے دو, میری طرف لوٹ کے آئے تو پاک صاف ہو کے آئے. اللہ تو وہ ہے. معزز خواتین و حضرات, ہم لکھا ہوا بولتے ہیں, کبھی کبھی کچھ آمد ہوتی ہے تو خود بھی لکھ لیتے ہیں, بول لیتے ہیں, لیکن شکیل صدیقی صاحب ان میں سے ہیں جو بولتے ہیں دنیا لکھتی ہے. بالکل, ہم نے بھی میری لائن دہرا رہا ہے نا ماشاء اللہ. شکیل بھائی یہ لائن آپ پہ بھی بنتی ہے, آپ نے اپنے سینئرز کے لیے بولی, ہم نے آپ کے لیے بولی, آپ کے لیے کوئی اور بولے گا. یہ دیکھیے محبت ہے, رسپیکٹ جتنی آپ اپنے سینئر کے کریں گے. میں اللہ جنت نصیب کرے عمر بھائی کو, میں اپنے ابو اور عمر بھائی کے سامنے آج تک سگریٹ نہیں پی. اچھا, جوان بچوں کا باپ ہو گیا لیکن رسپیکٹ اتنی کرتا تھا, اور آج بھی